ہندوستان کی جنگ آزادی میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے اتنا کسی دوسری قوم کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ اسی لیے ہم اپنے اکابر علماء اور اپنی قوم کے خون کا احترام میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کا پہچان نہیں مٹنے دیں گے، ہم اپنے دیش کا پہچان نہیں مٹنے دیں گے۔ وعدہ ہے تجھ سے ہندوستان، تیرے پرچم کو نہیں جھکنے دیں گے۔ ہم سب کچھ اپنا مٹا دیں گے، لٹا دیں گے، لیکن ہندوستان کی شان کو، ہندوستان کی آن کو، ہندوستان کی پہچان کو نہیں مٹنے دیں گے۔ آؤ مل کر آزادی کا جشن مناتے ہیں، ملک کی ترقی کا خواب سجاتے ہیں۔ چھوڑو ہندو مسلم سکھ عیسائی کے جھگڑے، اب ہم سب ہو جاتے ہیں ہندوستانی۔ ہندوستان کے پرچم کو سلام۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، انگریزوں کے جو فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو پکڑ کر لایا گیا۔ سامنے انگریز بیٹھا، کہنے لگا کہ حسین تم یہ کہتے ہو کہ گوروں کی فوج میں بھرتی ہونا، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا تھا؟ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ ارے دیا تھا، دیتا ہوں، کل تک دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کی منہ میں زبان ہے، سینے میں قرآن ہے، اس وقت تک کہوں گا انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے کہ حضرت بیان بدل دیجئے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ جوہر بیان بدلا ایمان بدل جائے گا، اس لیے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ انگریزوں کے خلاف ہمارے اکابر شروع سے لے کر آخر تک لڑتے رہے اس ملک کو بچانے کی خاطر۔ آج ہمیں اس ملک میں غدار کہا جاتا ہے، ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ اسی انگریز نے کہا تھا حسین جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا بتاؤ سزا کیا ہے؟ انگریز نے کہا کہ تمہاری سزا پھانسی ہے، تمہاری سزا تختہ دار ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنا بیگ کھولا اور ایک سفید چادر لٹکایا، یوں لہرا کر فرمایا تھا مولانا حسین احمد مدنی نے کہ پھانسی کے پھندے کو چومنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھو میں دیوبند سے چلا ہوں اور یہ دیکھو میں یہ کفن لے کر آیا ہوں۔ انگریز نے کہا کہ ارے کفن تو یہاں مل جاتا ہے، کفن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ ساری زندگی جس قوم کی مخالفت کی ہے، ساری زندگی جس قوم کے خلاف ورزی کی ہے، جس کے حکم کو ٹھکرایا، اس کے کفن کو اوڑھ کر دفن ہونے میں بھی شرم آتی۔ یہ ہے ہندوستان، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ وفاداری کا ثبوت پیش کیجیے۔ حاضرین، ہم نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں، ہم محبت کے ساتھ تکلم کرتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں، ہم محبت کے ساتھ تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری کو انگریزوں نے پکڑا اور گرفتار کیا، برف کے دو بڑے بڑے سلی لگ کر آپ کو بھیچا گیا، آپ کو دبایا گیا، آپ کو بے بس کیا گیا، آپ کو اس قدر ستایا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ پر گشی طاری ہو گئی، شدت کی سردی پڑ رہی ہے، اس سردی کے موسم میں برف کی سلی کے آپ کو دبایا جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور انگریز بغل میں کھڑا ہوا، مسکراتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، ٹھٹے اڑاتا رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سلی ہٹائی گئی، آپ کو وہاں سے باہر نکالا گیا، اور جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ ہوش میں آئے، تو انگریز نے کہا کہ احمد علی لاہوری بتاؤ
اب کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ قربان جاؤ اکابر کے عقیدوں پر، قربان جاؤ اکابر کی قربانی پر۔ احمد علی لاہوری نے فرمایا کہ انگریز، چہرہ تو تیرا گورا ہے لیکن دل تیرا کالا ہے، سن۔ جسم تو میرا ٹھنڈا ہو گیا لیکن ایمان میرا ابھی بھی اس سے بھی زیادہ گرم ہے، اس سے بھی زیادہ شعلہ والا ہے، شرارے والا ایمان ہے۔ یہ ایمان کمزور پڑنے والا نہیں۔ ہم سے وطن کی وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے، اشفاق اللہ کو بھلا دیا۔ حاضرین، ایک دو نہیں بلکہ سر مر مٹنے والے اسلام کے جان نثار تابعدار حضرات میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی۔ میں اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو شاملی کے میدان کو جا کر پڑھو، اگر ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو امبالہ کے میدان کو جا کر پڑھو، اگر ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کی تمام درختوں سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں مسلمانوں کی وفاداری کا تمہیں ثبوت دیں گے اور تمہیں بتلائیں گے کہ لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں ایک بڑا پھانسی کا فندہ بنایا گیا تھا، ایک روز کے اندر 80 علماء کو دار پر لٹکا دیا جاتا تھا، 80 علماء کو بوروں میں بند کر کے تیل میں جھونک دیا جاتا تھا۔ تامسن لکھتا ہے کہ ایک علماء کو پکوڑی کی طرح بھونا جاتا کڑھوں کے اندر، دوسرے علماء کو کھڑا کیا جاتا کہ بتاؤ تم بھوننا پسند کرو گے، اپنی جان کو دینا پسند کرو گے یا ہماری موافقت کرو گے؟ ایک بھی علماء ایسے نہیں تھے اس وقت میں جنہوں نے انگریز کی موافقت کی ہو، انگریز کی حمایت کی ہو۔ جان کی بازی لگا دی ہے، مال کی بازی لگائی ہے، وقت کی بازی لگائی ہے، اولاد کی بازی لگائی ہے، اپنی ہر پیاری چیز کی بازی لگائی ہے اس دیش کو بچانے کی خاطر۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان، ہم تیرا پہچان نہیں مٹنے دیں گے، ہم پہچان نہیں مٹنے دیں گے، وعدہ ہے تجھ سے تیرا پرچم نہیں جھکنے دیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پتا 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 بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے گلشن تو سارا حال جانے ہیں۔ باغ والے تو سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خاطر کیا کچھ دیا ہے، ہمارے اکابر نے اس ملک کی خاطر کیا دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے اس ملک کی خاطر کیا دیا ہے۔ اسی بوریا نشی جسے دہشت گرد بتایا جاتا ہے، یہی بوریا نشی سپہ سالار ہوتے ہیں، یہی بوریا نشی سرغنائے آزادی ہوتے ہیں، سردار آزادی ہوتے ہیں۔ ذرا پوچھو تاریخ سے، تاریخ کو فراموش کر کے ہم پر انگشت نمائی بند کرو۔